वेलकम बैक। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। उमैर नियाज़ी साहब, ये अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है? आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने भी 9 अप्रैल के जलसे की कॉल दे दी है। उन्होंने कहा लियाकत बाग में इजाज़त नहीं मिलेगी, जहाँ रोकेंगे वहीं जलसा होगा। उससे एक रोज़ पहले अलीमा खान साहिबा ने भी 10,000 बंदा अडियाला जेल के बाहर लाने का एक टास्क, एक अपहिल टास्क नजर आता है। ये तो बड़ा, लेकिन क्या वो प्रेशर टैक्टिक्स अलीमा खान साहिबा के वर्क करके कि क़यादत थोड़ी हरकत में आ गई? नहीं, देखिए मंगल को तो क़यादत ऑलरेडी जाती है, ये नहीं कि क़यादत तादाद में तो नहीं जाती। देखिए एक है कि उधर जाने का मकसद क्या है कि बहनें जाती हैं, बहनों के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, खान की फैमिली है उनको ऑनर देने के लिए जाते हैं, ठीक है। उसके और कोई पॉलिटिकल मकासद नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ पार्टी को भी रियलाइजेशन है, जो पार्टी के सर्कल्स में अडियाला की अपनी सेंसिटिविटी है। अडियाला एक ऐसी जगह है जहाँ खान साहब को रखा है, तो वो कोई हमारा अखाड़ा तो है नहीं ना कि जिधर हमने मैच लगाना है। अखाड़ा होता है जलसा का, ठीक है, पॉलिटिकल मैच है। सोहेल आफरीदी ने एक पॉलिटिकल ओपनिंग दी है, ठीक है, एक चीज़ को पॉलिटिकल मैदान में लेके आए, तो अब हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि वो स्पेस दे, वो कोई अनरीजनेबल बात नहीं कर रहे। खित्ते की सूरत हाल और ऐसे वक्त में आपको लगता है कि ये एक आसान होगा? देखिए खित्ते की सूरत हाल है, ठीक है। आप फिर जो एनर्जी कंजर्वेशन पे जो ये फोकस कर रही है हुकूमत, देखें अगर जलसा होना है लोग पैदल भी तो आ सकते हैं ना। क्या ये देखिए 5-6 मिलियन का शहर नहीं है रावलपिंडी, क्या उसके गिरदो नवा से लोग नहीं आ सकते? ये तो हम उस पे कर रहे हैं ना कि जी कोई हैदराबाद से चलेगा तो हैदराबाद से कितनी को गाड़ियाँ आ जाएगी, एक गाड़ी आ जाएगी, वो इतना बड़ा मामला नहीं होता। देखें करने वाले जो हुकूमत के काम थे क्या उन्होंने वो किए? देखें आप आज ये कह रहे हैं, मरवत साहब ने कह दिया कि जी प्राइस हाइक हो जाएगी, गवर्नमेंट की इसमें नहीं। देखें गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है इस वक्त। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को बचाने के लिए अमेरिका ने जो जंग शुरू की वो हमारे जैसे मुल्कों की सर्वाइवल ख़तरे में ला रही है। उसके लिए हमें बहुत सारी अपनी जो बंद इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रिवाइव करने की तरफ सोचना चाहिए। हमें बहुत सारे ऐसे तरीके सोचने पड़ेंगे कि देखें एक छोटा सी बात थी कि जिसको हमने रियलाइज़ ही नहीं किया कि ग्रीन एनर्जी में पाकिस्तान डॉन का आर्टिकल कि $6 बिलियन डॉलर एनुअली सेव कर रहा है। तो आज हम क्यों नहीं दोबारा से वो ग्रीन मीटर की पॉलिसी को रिविज़िट कर रहे हैं? ये मौका था कि आपने जो 2 माह पहले गलती की थी उसको ठीक करते, और बहुत सारी चीज़ें थी जिनको करते, मगर वो उस तरफ नहीं देख रहे। वो किस तरफ देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और उसके वर्कर्स को किस तरह से बंद करना है और जकड़ के रखना है। सर लेकिन आपको भी फिर वो जो इन्होंने बात की वो ज़रा वज़ाहत में समझा नहीं हूँ। ये जो अडियाला जेल में 10,000 लोग बुलाए जाते हैं, आपने कहा शाना बशाना बहनों के साथ, शाना बशाना ज़रूरी नहीं है, पीछे भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन लोग तो आए ना। नहीं तो लोग एक आते बात। हैं। दूसरी बात ये है कि 10,000 का क्या करना है अडियाला जेल में? कोई किसी चीज़ के पीछे कोई लॉजिक होती है ना। अब 10,000 लोग किस लिए लाते हैं? वहाँ लाइन ऑर्डर, ये आपने खुद कहा ना कि सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिविटीज हैं उसकी, तो इसके पीछे 10,000 लोग तो आने से रहे, क्योंकि ये कल पहले प्रोबेबली वो चेक करना चाह रही हूँ कि क़यादत जो है उसकी कैपेसिटी है वो मोबिलाइज करने की, वो है भी कि नहीं। जो है ना क़यादत की, वो तो पहले चेक हो चुकी है ना। 5 अगस्त को भी क़यादत की कैपेसिटी थी, 14 अगस्त को भी जो है जलसा था, 8 फरवरी को भी जलसा था, अभी जो 9 अप्रैल का जलसा है ना, आप जो कह रही है ना। लेकिन कैपेसिटी तो आपने 26 नवंबर को भी देखी थी फिर 2024 में। लेकिन उस वक्त हम थे। अच्छा, आपके जाने के बाद उस वक्त हम थे। अच्छा 1.5 लाख लोग हम लाए थे। अब मैं आपको अर्ज करूं, ये जो 9 अप्रैल का जलसा, लेकिन उस टाइम की जो क़यादत थी 26 नवंबर 2024 की, मैंने सुना है, कुछ खबरें आ रही हैं कि उस वक्त की क़यादत की अब राना सनाउल्लाह साहब से भी बड़ी कुर्बतें बढ़ गई हैं या मुलाकातें हो रही है। किसकी? जो उस वक्त की जो लीड कर रहे थे 26 नवंबर जो क़यादत थी। कौन सी क़यादत थी? मसला आपको पता है, साबका वज़ीर आला। देखिए ये वैसे ही इल्ज़ाम तराशियाँ हैं। अच्छा। मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, ये अब 9 अप्रैल पे बात करते हैं। 9 अप्रैल पे आपने ऐलान किया कि जलसा होगा लियाकत बाग में, तो ऐलान जब ये आपने कर दिया कि हर हालत में पहुँचना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमने पहुंचना है और अपना हक एहतजाज रिकॉर्ड करना है। आसमान गिरता है, ज़मीन पटती है। आपने क्या ऐलान कर दिया कि जी लियाकत बाग में जलसा है, लेकिन अगर जिधर हमें रोक लिया तो फिर उधर ही हमारा जलसा है। तो आपने तो लियाकत बाग जलसे का सत्यानाश नाश कर दिया। पहले ही उन्होंने पहले ही आपने जो है बता दिया कि जी जलसा तो वैसे नाम हम उधर कर ले रहे हैं। ये तो नॉन स्टार्टर नहीं, नॉन स्टार्टर नहीं है। देखें एक तरीक़ेकार होता है ना, पहले अनाउंस किया जाता है, उसके लिए एप्लीकेशन पहले ही वो उन्होंने कंसीडर कर लिया कि इजाजत नहीं मिलेगी। देखें पहले दरखास्त पीटीआई देगी ना, दरखास्त दी जाएगी, उस पर रिट की जाएगी, एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। वो पीटीआई जमात है, उस अमल से गुजरेगी। देखिए इनका टाइम ले रहा हूँ जी जी, मैं इख्तियार वली साहब का, लेकिन मैं आपको अर्ज करूँ, ये जो हमने जलसे किए पिंडी इस्लामाबाद में,
پرچے ہو گئے نا ہمارے خلاف. کب ہم نے این او سی کی درخواست دی تھی؟ آپ کے ساتھ عوام کی طاقت ہے, کوئی این او سی نہ کوئی قانون کے تحت ریکوائر ہے. آپ کا حق احتجاج آرٹیکل 16 گورن کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ 128. یہ آپ اختیار صاحب کے سامنے, اختیار صاحب یہ واقعی میں کوئی این او سی ریکوائرڈ نہیں ہے, کوئی اجازت کی ان کو ضرورت نہیں ہے؟ اگر آپ کے پاس ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, یہ 10,000 مطلب رجسٹریشن آپ کرتے ہیں 1 لاکھ لوگوں کی, دعویٰ کرتے ہیں نا کہ 1 لاکھ لوگ رجسٹر ہو گئے اور 10 لاکھ جو ہے تو پتہ نہیں ہونے لگے ہیں. اور آپ کال یا ایکسپیکٹیشن آپ کی ہے کہ 10,000 لوگ اکٹھے کرتے ہیں اڈیالہ جیل کے سامنے. اول تو 10,000 لوگ بھی نہیں آئیں گے, لیکن اگر آ گئے تو مجھے جو اس کے پیچھے سازش لگتی ہے یا ان کی منشا لگتی ہے, وہ یہی چاہتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو یہاں سے اٹھا کے کسی بلوچستان کی کسی جیل میں منتقل کر دیا جائے, کیونکہ پھر تو سیکیورٹی ریزنز بنیں گی, سیکیورٹی حالات بنیں گے, تو پھر حکومت اپنے معاملات دیکھے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو مجھے تو اس کے پیچھے یہی ان کی منشا لوگوں کو اکٹھے اگر یہ وہاں پر کر لیں گے تو اس سے حکومت پریشرڈ فیل کرے گی. آپ بتائیے, ان کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں, بنو جیل ٹوٹی تھی, وہاں سے قیدی فرار ہوئے تھے, آج تک واپس آئے نہیں آئے. تو what do you think کہ آپ کسی جیل کے سامنے سینسیٹیو ایریا میں ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ what do you want to prove؟ ٹھیک ہے, یہ اگر اڈیالہ جیل کے باہر نہیں اکٹھے کر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے کچھ پچھلے ہفتوں میں نظر آ رہی ہیں جتنی تعداد, اس سے حکومت تو بڑی مطمئن دکھائی دیتی, کمفرٹیبل ہے. لیکن اگر یہ 9 تاریخ کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں, وہ اجازت ہے ان کو کہ نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ کہہ دیں کہ یہ لے کر آ جائیں. جتنے جلسے انہوں نے کیے ہیں اس کی اجازت انہوں نے لی ہے یا نہیں لی ہے, یہ بھی ریکارڈ دیکھ لیں. اور ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیں کون سا جلسہ ایسا ہوا ہے جس میں 10,000 لوگ تھے. مجھے آپ خیبر جہاں پہ ان کو کوئی روکتا نہیں ہے, ٹوکتا نہیں ہے, سڑک ان کی ہے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے چیلنج دیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ جی مجھے مینار پاکستان میں کرنے دیں, آپ نے بھی بلکہ آفر کیا تھا. چھوڑ دے یہ ان تلوں میں کتنا تیل ہے ہمیں پتہ ہے. خیبر پختونخوا میں تو کر لینا پہلے کوئی جلسہ جہاں پہ ان کو ڈی سی نہیں روکتا, پولیس نہیں روکتی, سڑک ان کی ہے, میدان ان کا ہے, گراؤنڈز ان کے ہیں, وہاں تو پہلے کوئی 10,000 کا مجمع اکٹھا کر لو. 28 سے 29,000 بچے پاکستان میں ڈیلی پیدا ہوتے. اچھا آپ اپنی بات کریں, میں ایک جملہ, ضمنی الیکشن ہوتا ہے, ان کا اپوزیشن لیڈر تھا عمر ایوب خان صاحب, سٹے لے کر بیٹھے ہوئے تھے اپنی سیٹ پر, سٹے ویکیٹ ہو گیا, یوں فارغ ہو گئے, الیکشن ہوا اور وہ الیکشن یہ ہار گئے. کیا پاپولیرٹی ہے, کیا کریڈیبلٹی ہے, وہ چیزیں ہمیں بھی پتہ ہے. اس پہ داد دیں اور دعا کریں کہ سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ تھے. اچھا میں آپ کو ایک بات, ورنہ اگر علی امین خان وہ تھے تو یہ بچ جاتی سیٹ, تو یہ سیٹ مجال ہے کہ کوئی لے جاتا. اچھا جو ورنہ یہ پوچھیں نہیں وہ آج بھی کر لیں. میں اپنا منسٹر صاحب آپ بتائیں نا, دیکھیں آپ ہری پور کے حوالے سے یہ اگری کرتے ہیں. ہری پور جیتے ہوئے آج بھی سارے فارم 45 عمر ایوب صاحب کے پاس ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ مناظرہ کر لیں, یہ ثابت کریں کس طرح سے پی ٹی آئی جیتی ہے. جہاں تک جس طرح لائیو آپ لے سکتے ہیں, نہیں کیوں نہیں آئیں گے, آپ ٹائم فکس کریں, میں انہیں پابند کروں گا. پر نیازی صاحب گلا آپ کے سپورٹر ورکر کا بھی یہی ہے کہ آپ کو جو مینڈیٹ ورکر نے دیا, عوام نے دیا, ووٹ جو ملے وہ سیکیور نہیں کر سکی پی ٹی آئی. دیکھیں ووٹ اب خالی پی ٹی آئی نے نہیں سیکیور کرنا تھا, دیکھیں عوام کا بھی رول ہے. دیکھیں فارم 45 تو لوگوں کے پاس موجود ہے نا, کچھ دیکھیں اخلاقیات بھی ہوتے ہیں. ای سی پی کی ویب سائٹ سے اٹھا لیں, کٹے ہوئے سارے, 0 کو 9 بنایا ہوا, 9 سے پہلے 1 لگایا ہوا, کیا ساروں کے پاس نہیں ہے لکھائی؟ کیا اس پہ کمیشن نہیں بننا چاہیے تھا؟ آج کیا اس وقت دیکھیں عوام اگر کھڑی ہو جاتی اپنے مینڈیٹ کو دفاع کرنے کے لیے, اتنا بڑا ڈاکہ نہیں ڈلنا تھا. چلیں وہ سٹیج گزر گیا. یہ آج پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں نا, عوام آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ چھوڑ دیں پنڈی کو, تھوڑا سا یہ کہیں چاروں کیپٹلز کی اجازت دے دیں ایٹ ون ڈے. چاروں کیپٹل میں پی ٹی آئی آج بھی اتنی طاقت رکھتی ہے, ایٹ بیک وقت چاروں کیپٹل میں بھرپور جلسہ کرتے. غائب نہیں ہے. دیکھیں پنجاب میں جو ہوا ہے, دیکھیں وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا, ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا, باقی سارے معاملات ہوئے, کچھ آپ دیکھیں عوام کو کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے. میرے پروگرام میں کہتے 10,000 بندہ لے کر آنا ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں تو 10,000 بندہ کتنا بندہ ہوتا ہے. دیکھیں اگر میں ایک حلقے کا ایم این اے بیٹھا ہوں, میرے کتنے پولنگ سٹیشن تھے؟ میرے 369 پولنگ سٹیشن تھے. اگر میں نے الیکشن لڑا ہے, ٹھیک ہے, ان پہ میں نے
تو کیوں نہیں بات ہے. دیکھیں ابھی پہلے والے ہمارے, میں خود بیٹھا ہوں, میرے پہ 18 اس وقت دہشت گردی کے پرچے ہیں. بات ہے کوئی آپ بتائیں تو صحیح نا کہ ان کے کن دور میں کن کے پاس ہے. آج ہمارے دیکھیں اڈیالہ تو ہے ہی ہے, کوٹ لکھپت میں ہماری لیڈرشپ نہیں بیٹھی ہوئی, کتنے پرچے ہیں, کتنی سزائیں, 70 سال سزائیں لے کے بیٹھی ہے. یہ تو اپنی چند لوگوں کی سزاؤں کا روتے ہیں نا, موازنہ تو کریں نا, لوگوں کا باتیں بتائیں, لوگوں کے کاروبار, لوگوں کے جو گھر اجڑے ہیں. بات ہے یہ اپنی طاقت کہیں اور سے ڈرا کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم طاقت ڈرا جہاں سے کریں عوام, ہم ان کی بھی سینسٹیوٹی, ان کے بھی جو ہے نا پرابلمس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اگر ہمیں وہ نہ ہوتا, دیکھیں قومی دھارے سے باہر ہوتے تو ایک ڈیفرنٹ بات ہوتی. وہ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں گے, آپ طاقت کہیں اور سے ڈرا کر رہے ہیں. عمیر صاحب جو ہے نا, یہ ہر بندہ اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے بولتا ہے. انہوں نے جو 4.25 سال حکومت کی ہے, جہاں سے انہوں نے طاقت لی تھی, ان کو لگتا ہے کہ شاید جتنی حکومتیں آتی ہیں سب وہیں سے طاقت لیتی ہیں. ہم اس سے پہلے بھی حکومت میں رہے, ہم نے ڈیلیور بھی کیا ہے. مصیبت یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں کی تھی, جو آپ نے لوگوں کو منشور دیا تھا, آپ اس کا 1% بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے. ایک بات میرے خیال میں نہیں کر رہے یہ بات آپ نے اس بات کا جواب نہیں, ہاں یہ ایگزیکٹلی طاقت کہاں سے ڈیرائیو کر رہے ہیں. عوام, ہم تو یہی سمجھتے ہیں تھوڑا سا آپ کو بھی تنگ کر لینا. نہیں, جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہی, اس میں کوئی شک نہیں. جس کا We are democratic people and we believe in it. لیکن میں ایک بات, سرچشمہ کدھر ہے؟ اب وہ آپ ہیں, میں ہوں, یہ ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ میں جو سن رہے ہیں ہمیں لوگ, یہ سارے لوگ, آپ پبلک ہے, یہی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کیا 2018 میں پبلک نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوگا؟ یہ صحیح ہوا تھا. بٹ what happened with نواز شریف, کیا ہوا تھا؟ ابھی عمیر بھائی کہہ رہے تھے کہ 9 کو, یہ آپ کہہ رہی ہیں, نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, 0 کو 9 بنا دیا گیا. عمیر صاحب ویسے یہ الیکشن کے خراب کرنے میں, ایک بات آپ کو انفیئر ہونے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے, بہت بڑا کردار. میں ان کی بات کر رہا ہوں, علینا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو آلموسٹ ہم بارڈرز تک اور بیرکس تک چھوڑ کر آ گئے تھے. عمران خان صاحب ہاتھ سے پکڑ کر ان کو پارلیمنٹ کے بیچ میں لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا. اور دوسری بات یہ بھی پروف ہوتی ہے کہ پاپولسٹ نعرہ آپ کو ایک الیکشن تو جتا سکتا ہے. پاپولسٹ نعرے پہ آپ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے بیوقوف تو بنا سکتے ہیں, لیکن آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو ایسے چکا چوند چیزیں اور مینیفیسٹو دے کر ان کو غلط راستے پہ ڈال سکتے ہیں, لیکن when it comes to realities and performance is zero. لیکن ان کو گئے ہوئے 4 سال ہو گئے, یہ ابھی بھی حکومت میں ہے, 14 سال ہو گئے. خیبر پختونخوا میں 14 سال حکومت میں خشک ڈیم جو کہتے ہیں نا 3.5, کل میرے ساتھ شاہد خٹک صاحب بیٹھے ہوئے تھے منصور علی خان کی شو پہ, اس میں وہ کہتے ہیں میرے حلقے میں 5 ڈیم بنے ہوئے. میں نے کہا ان ڈیموں میں اگر ایک گھونٹ پانی ہے تو بتا دو, اور ایک ڈیم پر 15 ارب روپے لگے ہیں, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ڈیم نہیں ہے, یہ واٹر ریزروائر ہے. ان ڈیم کا افتتاح کرتے وقت فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو لایا گیا اور اس میں پانی چھوڑا گیا کہ وہ پاس ہو جائے. تو پرفارمنس تو آپ کی نہیں ہے. ہسپتال آپ کے بند پڑے ہوئے ہیں, پشاور سے باہر نکلے تو جانور اور انسان ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں. پھر میں شیر افضل صاحب آپ سے آخری کامنٹ, جو سہیل آفریدی صاحب سے متعلق گزشتہ روز ہماری پروگرام میں خرم شہزاد صاحب جو کہ ترجمان ہیں, مشیر ہیں وزیر خزانہ کے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی سارے پروونسز میں بڑی ایک کوہیژن, بڑے تعاون کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, چاہے وہ لاک ڈاؤن کی موو ہو, جو کفایت شعاری کے حوالے سے اقدامات ہو رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کی گفتگو سنیں جس طرح آج وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, تو انہوں نے, وہ تو جعلی حکومت ہے اور بڑا کوئی لیش آؤٹ کر رہے تھے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ پریس کانفرنس کی دنیا علیحدہ ہوتی ہے, ڈرائنگ روم کی دنیا, بند کمروں کے فیصلے الگ ہوتے ہیں. میں صرف ایک بات کہتا ہوں, سہیل آفریدی صاحب جب پہلی دفعہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ملاقات کے لیے گئے تو وزیر اعظم صاحب سے کوئی پوچھ لیں یا ادھر کچھ معتبر جو موجود تھے, اسحاق ڈار صاحب, رانا صاحب, یا ان سے پوچھ لیں کہ ان کو لانے والے کون تھے, پھر دوسری دفعہ ان کو لانے والے کون تھے, پھر تیسری دفعہ لانے والے کون تھے. یہ جو پریس کانفرنسوں میں بات ہو رہی ہے نا, بھول جائیں جی. کون لائے تھے؟ غلام نبی اور سید رسول لائے تھے ان کو. کلیم اللہ اور سمیع اللہ. رائٹ, تھینک یو سو مچ بیرسٹر نیازی صاحب, شیر افضل صاحب, اختیار صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے.